الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانچویں تراویح ہم پڑھیں گے سورۃ النساء 11ویں رکوع سے لے کے 24ویں رکوع تک، اور سورۃ المائدہ پہلے رکوع سے لے کر 11ویں رکوع تک انشاءاللہ تعالی تلاوت ہوگی۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کے 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بار بار تاکید کر رہا ہے کہ منافقین سے چوکنا اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ سورت جو ہے وہ سن 3 ہجری سے نازل ہونا شروع ہوئی تھی اور 4 ہجری کے اختتام تک، یا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ 5 ہجری کے اوائل تک جو ہے وہ نازل ہوئی تھی، اور اس وقت جو ہے مدینہ منورہ میں ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ان لوگوں کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے جو بلا عذر دارالکفر میں اب تک موجود ہیں اور دارالکفر کو چھوڑ کر دارالسلام میں ہجرت نہیں کر رہے ہیں۔ 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جان کی حرمت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ کسی مومن کو جانتے بوجھتے قتل کرنے کی سزا جو ہے ابدی جہنم ہے، اور ایسا شخص جو ہے وہ ابداً جو ہے وہ اللہ کی لعنت کا بھی مستحق ہے اور اس کے عذاب کا بھی مستحق ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگانے کی ممانعت کی ہے۔ 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین ان لوگوں کی منافقین کی حسرتناک موت کا بتایا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے دارالسلام میں داخل نہیں ہوں گے ان کو موت کے وقت جو ہے بہت زیادہ حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 15ویں رکوع میں 2 چیزوں کے احکامات ہیں، ایک نماز قصر کے احکامات ہیں اور ایک صلاۃ الخوف کے احکامات آئے ہیں، اور مختلف فقہا نے اور ائمہ نے بتایا ہے کہ کم سے کم جو ہے وہ 15 میل سے لے کر 24 میل تک کا سفر اگر انسان کو درپیش ہو، اور جو کلومیٹر میں تقریباً 24 کلومیٹر سے لے کر 38.6 کلومیٹر بنتا ہے، اس کا سفر انسان کو درپیش ہو اور اس کا قیام کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن ہو، تو پھر وہ نماز جو ہے وہ قصر پڑھے گا۔ اسی طریقے سے صلاۃ الخوف کا بھی ذکر ہوا ہے اس رکوع میں، اور جنگ کے موقع پر صلاۃ الخوف جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور صلاۃ الخوف کے دوران جو ہے وہ انسان اپنی پوزیشن کو بھی تبدیل کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ ہتھیار کا استعمال بھی کر سکتا ہے۔ 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل ایمان کو عدل کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ خواہ اس عدل کا فائدہ منکرین حق کو، یہود، نصارہ، کفار، مشرکین، کسی کو بھی ہو، لیکن آپ کو عدل کا رستہ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا ہے۔ اور 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اجماع امت کی اہمیت بتائی ہے، اور اگر کوئی شخص جو ہے اجماع امت کے خلاف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت وعید جو ہے وہ سنائی ہے۔ 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک انسان توبہ کر کے شرک کو چھوڑ نہ دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس رکوع میں شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ یہ بہت عجیب سی بات ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تیرے بندوں میں سے مقررہ حصہ لوں گا۔ اس کا مطلب جو مفسرین نے بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ انسان اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں، اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی اولاد جو ہے وہ طاغوت اور طاغوتی حکومتوں کے لیے استعمال مہیا کرے گا، ان کا فیسیلیٹیٹر بن جائے گا، تو اس کو اس نے مقررہ حصہ قرار دیا ہے۔ 19ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ادا کرو، ان کے نکاح سے باز نہ رہو، یعنی اگر تمہاری بیٹی یا تمہاری بہن جو ہے طلاق لے کر یا خدا نخواستہ
بیوہ ہو کے تمہارے پاس آ جائے تو اس کا دوسرا نکاح کرنے میں رکاوٹ نہ بنو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یتیموں کے حقوق کی جو ہے وہ وصیت کرتا ہے۔ 20ویں رکوع میں بہت ایک عجیب آیت اللہ تعالیٰ نے، یعنی معنوں کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کی ہے جو انسان کو چونکا بھی دے اور ڈرا بھی دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اے مسجد میں آنے والو مسجد میں آؤ، اے تراویح پڑھنے والو تراویح پڑھو، تو آپ یہی کہیں گے کہ ہم تو مسجد کے اندر موجود ہیں، ہم تو جو ہے وہ تراویحیں پڑھ رہے ہیں، پھر آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ اے یہودیوں ایمان لاؤ، اے مشرکین ایمان لاؤ، یا ایھا الناس اے لوگو ایمان لاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو وہ ایمان لے کر آؤ، یعنی اس طریقے کا ایمان جیسے اللہ کو ریکوائرڈ ہے، جیسا اللہ چاہتا ہے۔ جیسے کل ہمارے پاس ایک آیت گزری ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یعنی پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی کی چیزوں پر تو عمل کر لیں اور جو چیز نفس کے اوپر بھاری پڑتی ہے اس کو انسان ماننے سے انکار کر دے۔ 21ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مومنین تم مومنوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ یہیں سے پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھٹے پارے کا آغاز ہو جاتا ہے کہ لا یحب اللہ جہر بالسوء، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ انسان بدگوئی کے اوپر، بری بات کے اوپر جو ہے وہ اپنی زبان کھولے، الا یہ کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہو تو وہ کافروں یہ ظالم کے خلاف جو ہے وہ بات کر سکتا ہے۔ اہل کتاب کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ خرابی کی طرف، گمراہی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں نشاندہی کی ہے، اور وہ گمراہی یہ ہے کہ وہ رسولوں میں فرق کرتے تھے۔ یہودی جو ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا، اور عیسائیوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ چیز ان کو جہنم میں لے جائے گی، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ وہ مسلمان جو ہیں وہ رسولوں میں تفریق نہیں کرتے، جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں سب کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ 22ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودی جو ہے اگر آپ سے آج یہ مطالبہ کرتے ہیں، نبی مہربان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی تحریر کیوں نہیں اللہ نے نازل کر دی ہے، تو اس سے پہلے یہ یہودی جو ہیں حضرت موسیٰ سے اس سے بڑے بڑے جو ہے وہ مطالبے کر چکے ہیں، اور انہوں نے تو یہ تک مطالبہ کر دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ اپنی آنکھوں سے دکھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں نظر آئے، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار یہودیوں کے اوپر چارج شیٹ لگائی ہے، ان کے جرائم کو بتایا ہے کہ یہودیوں کا تو حال یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، آیتوں کا انکار کرتے ہیں، نبیوں کا انہوں نے قتل کیا ہے، جب ان سے کہا گیا تھا سب کے قانون کو توڑا، جب ان سے کہا سجدہ ریز ہو کے بستی میں داخل ہو تو انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت مریم کے اوپر جو ہے بہتان عظیم لگایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، بلکہ یہ یہودی کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ رسول اللہ کو قتل کر دیا، یہ جانتے اور بوجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے باوجود جو ہے انہوں نے اس کو قتل کیا۔ سود لیتے ہیں، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کر جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھانے کی پھر تصدیق کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 23ویں رکوع میں کہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر جو وحی نازل کی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے ہم نے یہ وحی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اسماعیل کے اوپر، اسحاق کے اوپر، یعقوب کے اوپر، اولاد یعقوب کے اوپر، یونس کے اوپر اور ایوب کے اوپر اور سلیمان کے اوپر بھی اتاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اہل کتاب یعنی عیسائی جو ہے وہ تم لوگ دین میں غلو نہ کرو، اور تم لوگ یہ
عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ صرف ایک اللہ کا فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیج دیا ہے۔ 24ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کو اس بات سے کبھی کوئی عار نہیں تھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، یعنی انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا نخواستہ خدا ہوں۔ یہ عیسائیوں کی من گھڑت باتیں ہیں، وہ ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اسی رکوع میں، آخری رکوع میں، کلالہ یعنی وہ فرد جس کے نہ تو ماں باپ زندہ ہوں نہ اس کا کوئی بیوی بچہ ہو، اس کی وراثت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قوانین بتائیں کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے اور اس میں ہم 1 سے لے کر 11 رکوع تک پڑھیں گے۔ سورہ مائدہ جو ہے مدنی سورت ہے، صلح حدیبیہ کے آس پاس جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے درمیان ایک مکالمہ ہے جس میں لفظ المائدہ آیا ہے اور اسی سے یہ صورت ماخوذ ہے، اور المائدہ کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مویشیوں کی سب اقسام حلال کر دی ہیں۔ مویشیوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اونٹ شامل ہے، گائے شامل ہے، بکری اور بھیڑ۔ بھیڑ میں جو ہے وہ دمبا بھی آ جاتا ہے اور گائے میں جو ہے بھینس اور بھینسا بھی آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حرام مہینوں کو حلال نہ کرو۔ کل بات آ چکی تھی کہ حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرام مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حرام مہینوں کو حلال نہ کرو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سور، خون، مردار اور غیر اللہ کے نام کے اوپر جو قربانی ہوگی اس کے علاوہ ہر پاکیزہ چیز جو ہے وہ حلال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شکاری جانور تمہارے لیے جو شکار کرتے ہیں اس کا کھانا تمہارے لیے جائز اور حلال ہے، بشرطے کہ اس کے اوپر تم اللہ کا نام لے لو۔ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے۔ اہل کتاب عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان مرد کا مسلمان عورت کا اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وضو اور غسل کے احکامات بتائے ہیں، اور تیمم جو اس سے پہلے آ چکا ہے اس کے دوبارہ جو ہے وہ احکامات آئے ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے احسانات کیے ہیں ان احسانات کو ایک بار پھر گنوایا ہے اور بتایا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 12 نقیب جو ہے وہ مقرر کر دیے تھے، اور تم سے ہم نے پکا عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، رسولوں کا ساتھ دو گے، ان پر ایمان لاؤ گے، اور اللہ کو بہترین جو ہے وہ قرض دیتے رہو گے۔ لیکن انہوں نے ان تمام عہد سے جو ہے وہ پھر گئے، اور یہاں تک کہ وہ صراط مستقیم جو ہے وہ گم کر بیٹھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی جو ان کو تعلیمات دی گئی تھیں اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ فراموش کر دیا، اور یہود و نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے سوال کیا ہے کہ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے بہت عرصے بعد جو ہے وہ ایک رسول مبعوث کیا ہے، اور یہ رسول جو ہے اس کی 2 خصوصیات اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں کہ یہ رسول جو ہے وہ نذیر بھی ہے، ڈرانے والا بھی ہے، اور بشیر بھی ہے، بشارت دینے والا بھی ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ بنی اسرائیل جب فلسطین پہنچے تو فلسطین کے پاس حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ یہ وہ علاقہ ہے جو تمہارے آباء و اجداد کا علاقہ ہے، یہاں مشرکوں کا قبضہ ہے، چلو یہاں ان سے چل کر جنگ کرتے ہیں، اور تاکہ ایک ایسا معاشرہ اور سوسائٹی جو ہے وہ ہم قائم کر لیں جس میں اللہ کے احکامات جو ہے وہ نافذ ہوں۔ تو اس پر یہودیوں نے جواب دیا، بنی اسرائیل نے جواب دیا کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، وہ جا کے لڑے، ہم لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، ہم یہ سکت نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کر دیا، اور یہ صحرا میں بھٹکتے رہے۔ 5ویں رکوع میں حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے کہ انہوں نے قربانی پیش کی، اور ایک
کی قربانی جو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس نے اس بیٹے کو اپنے بھائی کو قتل کرنے کا قصد کر لیا، قابیل نے حابیل کو، اور یہاں تک کہ اس کو قتل کر ڈالا، لیکن اس کو پھر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ لاش کیسے ٹھکانے لگائی جائے گی، اور پھر کوے نے آ کر اس کو بتایا کہ لاش اس طرح سے ٹھکانے لگے گی۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون، ایک رول جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کو بچا لینا جو ہے وہ پوری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کا جو ہے وہ حکم جاری کیا ہے، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ 10 درہم سے کم چوری کی مالیت کی چوری ہوگی، یا معمولی چیزوں کی جو چوری ہوگی، پھل اور سبزی کی چوری ہوگی، بیت المال سے چوری ہوگی، پرندوں کی چوری ہوگی، تو اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ 7ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ قصاص جو ہے وہ تمام شریعتوں میں نافذ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہر زخم کے برابر کا بدلہ جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ الکتاب ہے، اور مہیمن اس کو نگہبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، یعنی یہ کتاب قرآن جو ہے خود بھی محفوظ ہے، اور بقیہ جو ہے وہ شریعتوں کی بھی محافظ ہے، اور سب میں تحریف ہو گئی ہیں، اور قرآن میں تحریف ناممکن ہے۔ 8ویں اور 9ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہودیوں اور نصارہ کو اپنا رفیق نہ بناؤ، جو ان کو اپنا رفیق بنائے گا ان کو اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ جو ہے وہ قرار دے گا۔ اور منافقوں کو بتایا ہے کہ جب مسلمان جو ہیں وہ فتح حاصل کر لیں گے تو پھر ان کو سخت شرمندگی ہوگی کہ انہوں نے اسلام کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ اور پھر یہودیوں کو بتایا ہے کہ یہ نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم نبی کے اوپر اور قرآن پر ایمان لے آئیں، لیکن یہ جس طرح سے کفر لے کر آتے ہیں اسی طرح سے کفر لے کر جاتے ہیں، اور ان کے علماء اور مشائخ ان کو برے کاموں سے نہیں روکتے ہیں۔ اور یہودی یہ کہتے ہیں، کل بھی آیا تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ۔ آج اس رکوع میں آیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ہدایت کی ہے کہ آپ جو کچھ بھی آپ کو وحی ہو رہا ہے وہ بلا کم و کاست لوگوں تک پہنچا دیں۔ اور اس کے بعد اسی رکوع میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہی آپ کو لوگوں سے بچا کے رکھے گا، اللہ ہی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس آیت کے اس ٹکڑے کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر 2 صحابی ہمیشہ پہرا دیا کرتے تھے رات کو، ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دوسرے سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اس آیت کے اترنے کے بعد اللہ کے رسول نے یہ پہرا جو ہے وہ ختم کر دیا۔ اس صورت میں سورۃ المائدہ میں 3 دفعہ آیا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے، اور ان لوگوں نے کفر کیا جو یہ کہتے ہیں کہ 3 میں سے ایک ہے۔ اور 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لعنت فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔